اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم صدق المرسلون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے ہم سب بخیریت ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اللہ نے چاہا تو۔ اور ہم آپ کو تاریخ انبیاء علیہم السلام میں سے جو کتاب ہے اس میں سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ چیدہ واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ طائف میں جو تبلیغ اسلام تھا وہ کس طرح سے ہوا، کیونکہ جناب ختیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی میں اتنے دلیر ہو گئے تھے کہ مکے کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ اور جناب سرور کائنات گھر میں آتے تھے تو آپ کی بیٹی آپ کا سر دھلاتی، ہاتھ منہ دھلاتی، کیونکہ اتنی بری طرح سے کفار آپ کے ساتھ سلوک کرتے تھے کہ آپ بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے تھے، مٹی پھینک رہے ہیں، کوڑا پھینک رہے ہیں، اور فرماتے تھے چچا ابو طالب زندہ تھے تو کسی نے کبھی میرے ساتھ یہ بدسلوکی نہیں کی تھی۔ تو بیٹی بھی روتی تھیں تو کہتے تھے جانب فدر رو نہیں، اللہ تیرے باپ کو ان ظالموں کے ہاتھ سے بچائے گا۔ طائف مکہ کے جنوب مشرق میں حجاز کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ یہاں بنو حوازن اور بنو ثقیف مضبوط قلعہ بند قصبوں میں رہتے تھے۔ اس شہر میں چاند کی دیوی لات کی پوجا کی جاتی تھی اور شہر کے درمیان ان کا بت نصب تھا۔ عمیر کا خاندان یہاں کا رئیس قبیلہ تھا۔ اسی قبیلے کے 3 بھائی عبد، یالیل، مسعود اور حبیب شہر کے کرتا دھرتا تھے۔ اپنے شہر اور اپنے قبیلے کے سرداروں کی تکذیب اور بدسلوکی سے دل برداشتہ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نیا میدان عمل تلاش کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ سوچ کر کہ شاید طائف والے اللہ کے کلام کو سن کر راہ راست پر آ جائیں، اپنے وفادار غلام زید بن حارث کو ساتھ لے کر 70 میل کی مسافت طے کر کے طائف پہنچے، یعنی پیدل کم از کم 10 یوم اور زیادہ سے زیادہ 1 ماہ جو ہے لوگوں کے روضۃ الاحباب بن ثقیب کے گھروں میں قیام کیا۔ چلتے تھے پھر رک جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر کے معززین اور سرداروں میں سے ایک کے پاس جا کر بات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہہ کر شہر سے نکال دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ شہر کے جوانوں اور گنڈوں کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کستے، برا بھلا کہتے، پتھر مارتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر پکارے، الہی میں اپنی ناکامی، بے بسی اور ان لوگوں کے ہاتھوں اپنی توہین کا شکوہ تجھی سے کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو سارے کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب تو ہی ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے
کیا ایسے غیروں کے حوالے جو مجھ سے درستگی سے پیش آتے ہیں، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پالے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے، میں اپنے حال میں بھی مطمئن ہوں۔ اے میرے رب، مجھے میرے دشمنوں کے حوالے نہ کر، میں تیرے اس نور کی روشنی میں رہنا چاہتا ہوں جس نے کائنات کو منور کر رکھا ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنے غضب سے بچا لے، میں تیری قدرت پر، میں تیری رضا پر راضی ہوں، اور جس طرح تو چاہے میری مشکل کو آسان فرما دے۔ اے اللہ، تیرے سوا نہ کسی میں طاقت ہے اور نہ قدرت ہے۔ اب دیکھیں کتنی اچھی یہ دعا ہے، اگر ہم لوگ بھی اس کو یاد کر لیں تو جب بھی کوئی مشکل، جب بھی کوئی پریشانی یا دکھ ہو یا تکلیف ہو یا شکستہ ہونے لگیں اپنے حالات سے، تو اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ جناب رسول خدا کے زبان سے نکلی ہوئی دعا تو یقیناً بارگاہ الہی میں مستجاب ہوئی، اور کس طرح سے ہوئی کہ وہ جو باغ کا جو باغبان تھا تو وہ آیا تو جناب سرور کائنات کو دیکھا تو اس کے دل میں تھوڑا سا درد پیدا ہوا، تو اس نے وہاں سے کچھ کچے پکے فروٹ جو ہے نا لا کے آپ کی خدمت میں رکھے اور کہا یہ کھا لو۔ تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ قوم یونس کو ماننے والا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جیسے میرے بھائی یونس تھے اللہ کے پیغمبر، اسی طرح میں بھی اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ اور تو اس نے کہا تم یونس کو کیسے جانتے ہو؟ تو کہا کہ وہ میرے بھائی تھے، وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے۔ میں یونس ابن متی کی بات کروں، یعنی جب باپ کا نام لیا تو وہ وہیں بیٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ اچھا مجھے کچھ باتیں بتائیں۔ تو جناب سرور کائنات نے اس کے سامنے دین پیش کیا، وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ فوراً جو ہے نا اسلام لے آیا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، ایک منٹ بھی نہیں لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو مستجاب کیا، اور اس طرح کے پورے جو بنی ثقیف تھے یا جو طائف کے لوگ تھے، ان میں سے کم از کم ایک انسان جو ہے نا وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنے وہاں پہ اسلام کا غلبہ ہوا اور کس طرح سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس مقام سے دل شکستہ اور غمگین مگر مطمئن اور پر اعتماد جناب سرور کائنات اپنے رب کے بھروسے پر اٹھے اور اپنے شہر کا رخ کیا۔ ابھی قرن منازل کے قریب پہنچے تھے کہ محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک ابر چھا گیا ہے۔ سر اٹھا کر دیکھا تو جبریل امین سامنے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناجات کو سن لیا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو طائف پر الٹ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، نہیں جبرائیل نہیں، مجھے امید ہے اللہ ان کی نسلوں سے وہ لوگ بیدار کرے گا جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز کے لیے وطن نخلا میں جو مکہ سے ایک رات کی مسافت پر ہے قیام فرمایا۔ اب جس آیت کو ہم نے اپنا سرنامہ کلام بنایا تھا وہ سورہ احقاف کی، یعنی سورہ احقاف جو ہے قرآن مجید کا 46 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کی آیت کا نشان ہے 29 اور 29، 30 اور 31 جو ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جنات نے کیسے اسلام کو قبول کیا۔ تو ایک شب نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اللہ نے یعنی آپ کے دل چونکہ بہت زیادہ رنجیدہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسی نادیدہ مخلوق کو آپ کی طرف بھیجا کہ جس نے آپ کے دل کو خوش اور مطمئن کر دیا۔ تو اللہ نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا تاکہ وہ قرآن سنیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آپس میں کہنے لگے، خاموش ہو جاؤ، یعنی بولو نہیں، سنو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ چکے تو وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے اور انہیں خبردار کیا۔ اور یہ سورہ جن جو قرآن مجید میں ہے اور سورہ قاف میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ اے قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی، اور رہنمائی کرنے والی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے قوم کے لوگوں،
اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا۔ سورہ احقاف کی ان آیات کی تفسیر میں جو روایات بیان کی گئی ہیں انہیں سورہ جن یعنی سورہ جن جو 72 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 9 اور 10 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو جنات کے اسلام لانے کا خلاصہ یہ ہے کہ آیات بتا رہی ہیں کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل یا زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ ولادت سے قبل تک جن عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان کی سنگن لینے کا کوئی نہ کوئی موقع پا لیتے تھے، مگر اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یکایک ہر طرف فرشتوں کے پہرے لگ گئے ہیں اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کہیں سے ان کو ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں ٹھہر کر وہ کوئی آسمان کی خبر یا بھنک پا سکیں۔ اس سے انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ زمین پر ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے جس کے لیے یہ سخت ترین اقدامات کیے گئے ہیں۔ غالباً اس وقت سے جنوں کے کئی گروہ اس تلاش میں سرگرداں تھے اور ان میں سے ایک گروہ نے سرور کائنات کی زبانی قرآن سن کر یہ رائے قائم کی ہوگی کہ یہی وہ کلام ہے جسے عالم بالا سے کعبۃ اللہ کی سرزمین تک پہنچانے کے لیے کی خاطر راہ کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تھے اور اتنا زیادہ انتظام کیا گیا تھا۔ سورہ احقاف کی ان آیات کی روح سے جو جن قرآن مجید سن کر ایمان لائے وہ پہلے سے حضرت موسیٰ اور آسمانی کتابوں پر ایمان لا چکے تھے اور انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کی تھی۔ اس کے برعکس سورہ جن کی آیات 2 سے 7 تک صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس موقع پر اسلام لانے والے جن منکرین آخرت اور رسالت بھی تھے اور مشرک بھی، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے عکاظ کی طرف جا رہے تھے۔ راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی۔ جنات کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے غور سے سنا اور اپنی قوم میں آ کر کہا، سورہ جن آیت نمبر 1 سے 3 تک، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ یعنی پہلے یہ شریک کرتے تھے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ دونوں واقعات جو سورہ احقاف اور سورہ جن میں بیان ہوئے، اس سے متعلق تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ جنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں آئے تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو محسوس کیا، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے کی اطلاع دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکون قلب کے لیے یہ خوشخبری دی تھی کہ طائف والوں کی بدقسمتی کہ انہوں نے ہر دھرمی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم دعوت کو ٹھکرا دیا، مگر اندیکھی مخلوق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو تہہ دل سے قبول کر لیا۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد جنات گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے اور مدینہ ہجرت کے بعد بھی ان کی آمد کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔